السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ کل سے جو سوالات ہمیں موصول ہوئے ہیں ان کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی احمد بن محمد ارشد خان صاحب۔ جی مفتی صاحب، فیضان بھائی بٹلاؤ سے پوچھتے ہیں، مرد حضرات کن دھاتوں کا بنا ہوا زیور استعمال کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جی، اس سوال کے جواب میں 2-3 باتیں ہیں۔ نمبر 1، مرد حضرات کے لیے سونے، چاندی، لوہا، تانبا، پیتل وغیرہ میں سے صرف چاندی کی انگوٹھی استعمال کرنا اور اسے پہننا جائز ہے، اور وہ بھی جس کا وزن 4 گرام 374 ملی گرام سے زیادہ نہ ہو۔ عورتوں کے لیے سونے، چاندی، لوہا، تانبا، پیتل، دھات وغیرہ میں سے صرف سونے اور چاندی کی انگوٹھی استعمال کرنا اور پہننا جائز ہے۔ البتہ خواتین کے لیے سونے، چاندی، لوہا، تانبا، پیتل، کانچ، اسی طرح ہڈی یا سینگ سے بنے ہوئے انگوٹھی کے علاوہ تمام زیورات استعمال کرنا جائز ہے۔ یہ 3 باتیں اس سوال کے جواب میں خاص طور پر قابل ذکر ہیں جو بیان کی گئی ہیں۔ جی مفتی صاحب، ایک خاتون ہے، پوچھتی ہیں، آج کل یہ مانا جاتا ہے کہ بچے کی چادر کے نیچے نائف یعنی چاقو، چھری رکھ دینے سے بچہ ڈرتا نہیں ہے، کیا یہ تصور درست ہے؟ جی ہاں، یہ اور اس طرح کے بہت سارے تصورات اور خیالات ہمارے معاشرے میں اور خاص طور سے عورتوں کے درمیان رائج ہیں، اور یہ سب ہماری اللہ کی ذات پر کامل یقین نہ ہونے اور ہماری ضعیف الاعتقادی کا نتیجہ ہیں۔ جیسا کہ اس مسئلے میں کہ اگر بچے کی چادر کے نیچے چھری اور نائف وغیرہ رکھ دی جائے تو بچہ ہر قسم کے شر سے محفوظ رہے گا، یہ ایک عجیب سا تصور ہے جس کی قرآن و حدیث میں کوئی حیثیت نہیں ہے، شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ احادیث میں بچوں کی حفاظت کے لیے اور ان کو نظر بد سے بچانے کے لیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اوراد و وظائف یا تسبیحات یا آیات شریفہ بتائی ہیں، وہی سب سے زیادہ عظیم اور سب سے اچھا نسخہ ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت الکرسی سے متعلق فرمایا کہ اس کو صبح شام پڑھ لیا جائے تو اللہ کی جانب سے حفاظت اور نگران کے طور پر فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے۔ لہٰذا ان تصورات کے بجائے قرآن و احادیث میں موجود وظیفوں کو پڑھا جائے۔ مفتی صاحب، قاری وسیم صاحب ہیں اوکھلا سے، پوچھتے ہیں، کیا سب گھر والوں کی طرف سے ایک بکرے کی قربانی کافی ہوگی؟ سب گھر والوں کی طرف سے ایک بکرے کی قربانی اس وقت تو کافی ہو سکتی ہے جب گھر کے تمام افراد میں صرف ایک ہی آدمی صاحب نصاب ہو، میاں بیوی بچوں میں سے صرف شوہر وہ صاحب نصاب ہے تو اسی پر قربانی واجب ہوگی۔ اگر وہ ایک بکرے کی قربانی کر دے تو یہ کافی ہے، لیکن اگر ایک ہی گھر میں کئی افراد صاحب نصاب ہوں تو سب کی طرف سے ایک بکرے کی قربانی واجب نہیں ہوگی، تو بلکہ قربانی میں یا تو سب کے لیے جو صاحب نصاب ہیں جانور میں حصہ لینا ضروری ہوگا یا سب الگ الگ اپنا بکرا قربان کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، من وجد سعۃ فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جو آدمی صاحب وسعت ہو، مالک نصاب ہو، اور وہ آدمی قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جو بھی آدمی ایک گھر میں صاحب نصاب ہوں گے سب کے لیے قربانی کرنا ضروری ہوگا۔ دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ قربانی ایک عبادت ہے، جس طرح زکوٰۃ صرف گھر والوں میں سے ایک آدمی ادا کر دے جبکہ دوسرے آدمی بھی مالک نصاب ہوں تو کافی نہیں ہوتا، اسی طرح قربانی بھی ہے۔ نماز اگر گھر والوں میں سے صرف ایک آدمی پڑھ لے تو سب کی طرف سے کافی نہیں ہوگی، بلکہ ہر عاقل بالغ مسلمان پر نماز کا پڑھنا فرض ہے، تو گھر کے ہر فرد کے لیے جو بھی بالغ ہوں گے اور
عاقل ہوں گے سب کے لیے نماز پڑھنا ضروری ہوگا۔ یہی حال قربانی کا بھی ہے۔ اگر شوہر کے علاوہ بیوی بھی صاحب نصاب ہے تو اس پر اپنی قربانی الگ ضروری ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قربانی کرنے کے علاوہ اپنی تمام ازواج مطہرات کی طرف سے بھی قربانی کیا کرتے تھے، اور آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی الگ ہوا کرتی تھی۔ لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ مالک نصاب ہوتے ہوئے گھر کا ایک آدمی صرف قربانی کر دے، سب کے لیے کافی ہو جائے۔ مفتی صاحب، ایک خاتون پوچھتی ہیں بچے کے کان میں اذان دینے کا طریقہ کیا ہے؟ موبائل میں ریکارڈ کی ہوئی اذان بچے کے کان میں سنا دینا کافی ہوگا؟ بچے کے دائیں کان میں اذان دینا اور بائیں کان میں اقامت کہنا یہ مسنون ہے، جس کا طریقہ یہ ہے کہ پیدائش کے بعد بچے کو غسل دے کر اور ناف کاٹ کر دونوں ہاتھوں میں اٹھا کر قبلہ رو کھڑا ہوا جائے، اور کانوں میں انگلیاں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، اور متوسط درجے کی آواز میں اذان دی جائے، نہ یہ کہ بچہ ایک دم چوک جائے اور نہ بالکل ہی آہستہ ہو، بلکہ معتدل آواز میں اذان دی جائے۔ اور اذان کے لیے کوئی وقت اور کوئی دن متعین نہیں ہے۔ اگر آدمی کسی ایسی جگہ موجود ہو کہ جہاں بچے کی پیدائش ہوئی ہو اور وہاں کوئی اذان دینے والا موجود نہ ہو، مثال کے طور پر ہاسپٹل میں ہو، تو ہاسپٹل سے ڈسچارج ہونے کے بعد بھی اذان دی جا سکتی ہے، گرچہ 1 2 3 دن گزر گئے ہوں، لیکن اگر بر وقت اذان دے دی جائے تو یہ اعلیٰ درجہ ہے۔ اسی طرح نابالغ عقل مند لڑکا بھی اذان دے سکتا ہے۔ کوئی لڑکا ابھی بالغ نہیں ہوا لیکن عقل مند ہے، سب باتوں کو جانتا ہے، شعور رکھتا ہے، تو وہ بھی چھوٹے بچے کے کان میں اذان دے سکتا ہے۔ بلکہ اگر کوئی بھی موجود نہ ہو اور فوری اذان دینا چاہتے ہوں تو پاک عورت بھی اذان دے سکتی ہے۔ ماں تو اس وقت ناپاکی کی حالت میں ہوتی ہے، لیکن ماں کے علاوہ کوئی دوسری عورت وہاں موجود ہو جو پاک ہو، وہ بھی بچے کے کان میں اذان دے سکتی ہے۔ لیکن صرف موبائل پر ریکارڈ کی ہوئی اذان اور اقامت بچے کو سنا دینا یہ کافی نہیں ہوگا، اور یہ شریعت کا جو متوارث طریقہ ابھی تک چلا آ رہا ہے اس کے بھی خلاف ہے، اور اس اذان کے ذریعے سے جن برکات کو حاصل کرنا مقصد ہے وہ اس صورت میں فوت ہو جائیں گی۔ لہٰذا جو مسنون طریقہ ہے اسی کے مطابق بچے کے کان میں اذان و اقامت کہی جائے۔ تو صاحب، ایک صحابہ معلوم کرتے ہیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کی سوانح پر کچھ روشنی ڈالیں۔ تو صاحب، کچھ دن پہلے ایک نیوز اینکر نے خواجہ معین الدین چشتی کی شان میں گستاخی کی تھی، اس لیے آپ اس سلسلے میں ضرور کچھ روشنی ڈالیں۔ جی ہاں، خواجہ معین الدین چشتی علیہ الرحمہ ایک ایسی عظیم شخصیت گزری ہیں جو صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں ایک جانا پہچانا نام ہے، اور وہ پوری دنیا میں امن و آشتی کے پیامبر ہیں، جن کی مختصر سی سوانح یہ ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی علیہ الرحمہ کے والد کا نام غیاث الدین تھا۔ وہ ایران کے ایک شہر سیستان کے قصبے سجز میں پیدا ہوئے۔ بعض لوگ سنجران بھی کہتے ہیں، جس کی بنا پر ان کو سنجرانی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے بچپن میں اپنے والد سے، جو کہ اپنے علاقے کے بڑے عالم تھے، ان سے اکتساب فیض کیا، ان سے تعلیم حاصل کی، اور علوم ظاہری سے فراغت کے بعد وہ باطنی علوم کی طرف متوجہ ہوئے، یعنی جس کو خانقاہ اور تصوف کا علم کہا جاتا ہے، ان کی طرف متوجہ ہوئے، جس کے لیے انہوں نے عراق، حجاز کا سفر کرتے ہوئے نیشا پور کا بھی سفر کیا، اور نیشا پور میں انہوں نے ایک عظیم بزرگ سے ملاقات کی جن کا نام خواجہ عثمان ہارونی ہے۔ ان کے دست حق پرست پر انہوں نے بیعت کی، ان کی خانقاہ میں وہ رہے اور اپنے باطنی علوم کی تکمیل کی۔ وہ حج کے لیے مکۃ المکرمہ تشریف لے گئے تھے، اس کے بعد مدینۃ المنورہ تشریف لے گئے، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کیا۔ اس کے بعد انہیں خام میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر یہ بشارت دی کہ اے معین الدین، آپ ہندوستان چلے جاؤ اور لوگوں میں دعوت کا کام کرو۔ اسی خواب کی بشارت پر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ ہندوستان آئے، اجمیر کو اپنا مسکن بنایا، اور ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں نے ان کے اخلاق کو دیکھ کر ان کی اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اسلام قبول کیا، اور ہندوستان میں وہ لاکھوں لوگوں کے اسلام کا ذریعہ بنے۔
اور ان کے خلفاء میں ایسی بڑی بڑی شخصیات ہیں جو مستقل اپنی ذات میں ایک انجمن کی حیثیت رکھتی ہیں، جن میں خواجہ نظام الدین اولیاء، یہ دنیا بھر میں ایک جانا پہچانا نام ہے، یہ حضرت ہی کے خلیفہ ہیں۔ اسی طرح خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اور خواجہ فرید الدین گنج شکر، یہ سب وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت ہی کی خدمت میں رہ کر استفادہ کیا، اور نتیجتاً ان کو خواجہ معین الدین چشتی نے خلافت عطا فرمائی، اور یہ سب لوگ ہندوستان کے مختلف علاقوں میں پھیل گئے اور لوگوں کے قلوب کی تسکین ان سب نے کی۔ لہٰذا ایسی عظیم شخصیت کا تذکرہ بھی ہمارے لیے باعث ثواب ہے، چہ جائے کہ ان کے خلاف مغلظات اور افوات بکی جائیں اور ان کی شان میں گستاخی کی جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی طرح کی مزید مسائل کی جانکاری کے لیے آپ اپنے سوال ہمارے کمنٹ باکس یا ہمارے ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبر پر آپ ہمیں واٹس اپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ہمارے دار ارقم چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، صدقہ جاریہ ہوگا۔ جزاک اللہ۔